بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کتاب سے مراد تورات۔ وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ جو کلام میں ضمیریں آتی ہیں نا، اس کو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تو اس کو غور سے دیکھا کیجئے، اسے سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے کہ یہ اشارہ کس طرح، ضمیر یا اشارہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام لے لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں نعمان آیا اور اس نے کھانا کھایا اور پھر وہ چلا گیا۔ اب ان جملوں میں اس نے کھانا کھایا تو اس سے مراد نعمان ہی ہوا، وہ چلا گیا تو وہ سے بھی مراد نعمان ہوا۔ تو یہ جو ضمائر ہوتی ہیں، ہو ہے، ہما ہے، ہم ہے، کا، کما، کم، یہ عربوں میں جو استعمال ہوتی ہیں، ان ضمائر کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی ترجمہ انسان کچھ سے کچھ کر لیتا ہے۔ مثلا آپ یہاں دیکھیں گے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو مراد تورات ہوئی۔ وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد۔ اب یہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کے بعد۔ سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا تھا یا ہوتا ہے کہ ہی کی ضمیر ہم نے کتاب کی طرف کیوں نہیں لوٹا دی، اور ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور ان کے بعد، اور اس کتاب کے بعد پے در پے، پھر اس کتاب کے بعد پے در پے کیا ہوا؟ پھر رسل، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ تو جب رسل کا لفظ آ گیا تو اس نے بتایا کہ یہ ہو کی ضمیر بجائے کتاب کے رسول کی طرف زیادہ مناسب۔ حالانکہ آپ دیکھیں ترتیب میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے آیا ہے اور الکتاب کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ تو قاعدہ تو یہی ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ بالکل قریب کی طرف لوٹاتے ہیں، لیکن یہ ہوئی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ بالرسل کا جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ مراد یہاں پہ رسولوں کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کا، کتاب کا ذکر نہیں۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا۔ بار بار اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے تورات کو دیا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے یہ کیا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ انبیاء علیہ السلام یہ کتابیں اپنے پاس سے نہیں لے آئے تھے، یہ معجزات انہوں نے خود سے نہیں دکھا دیے تھے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں انہیں دی گئی تھیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بار بار قرآن کہتا ہے کہ ابن مریم کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا کوئی، ماں تھی اور مریم تھی۔ اور سر سید نے اپنے ہاں پورا زور اس پہ لگایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے، اور وہ اس کو بھی لکھتے ہیں، پر شرط وہی ہے کہ وہ کلیات سر سید پڑھیے 17 جلدوں والی، پھر آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے تھے مریم کے، ہم نے انہیں دیے بینات۔ بینات سے مراد واضح دلائل۔ یہ دلائل دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جو مردوں کو زندہ کرنا تھا یا بیماروں کو شفا بخشنا تھا، جو ظاہر میں ان سے ہوتا تھا وہ مراد ہے،
اور یا مراد انجیل ہے کہ انجیل ہم نے انہیں دی جو بڑا واضح طور پر ایک معجزہ تھا. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے کیا کیا؟ أَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی. یہ ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ہم نے ان کی مدد کی بے روح القدس، روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے. جبریل قرآن پاک میں جبریل امین کے لیے جو القاب استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالی مختلف جگہوں پہ مختلف ناموں سے جبریل امین کو یاد کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالی نے جبریل کے متعلق کہا ہے کہ امین ہے، امانت دار ہے. ایک جگہ نام لیا ہے جبریل کا جو نام ہے ان کا. اس جگہ پر آپ دیکھیے تو روح القدس فرمایا ہے، پاک روح، پاک چیز، اللہ تعالی کی طرف سے تائید کے لیے جو نازل ہوتے تھے. اللہ کا وہ نظام جو شریعت کا ہے، اس میں اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو ہی بڑا مقرر کیا ہے. وہی لے کے آتے رہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کرتے رہے. اور ایک خدا کا نظام ہے تکوینی، ایک تشریعی نظام ہے نا شریعت کا، نماز، روزہ، اعمال. ایک ہے تکوینیات کا نظام. تکوینیات کا نظام مطلب جو اللہ کے کن کے لفظ سے پیدا ہوئی چیزیں، یہ دنیا کی زندگی، پیدائش، موت، حادثات، خوشیاں، یہ جو نظام چل رہا ہے تکوینیات کا، بارشیں، سبزیوں کا اگنا، یہ تکوینی نظام جو ہیں اس میں جو ہیڈ ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہودی حضرت میکائیل سے بڑے خوش رہتے تھے اور جبریل امین سے ہمیشہ ناراض، کیونکہ حضرت مریم پر جس فرشتے کو بھیجا گیا، اللہ تعالی نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ان کے لیے ایک مرد کی صورت میں ظاہر ہوئے، وہ بھی جبریل امین تھے. یہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے اللہ نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ جبریل امین کو خاص دخل ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وحی کرنے میں، اور اسی طرح القاء کرنے میں، دل میں کوئی مضمون ڈالنے میں، اور اسی طرح شریعت کے معاملات میں. اور اسی مناسبت سے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے نا، تو آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی. آپ نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما، کیونکہ شاعری کے مضامین آتے ہیں دل میں. اس مناسبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روح القدس کا لفظ استعمال فرمایا. تو جبریل امین ان کا اپنا وجود ہے، فرشتے ہیں، بنے ہوئے ہیں نور سے، ان کے پر ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ بس ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. ایک مرتبہ جب وہ وحی لے کے آئے، اور ایک مرتبہ فرمایا معراج کی رات میں جب میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600 پر تھے جبریل کے، اور جس طرف وہ آسمان کے تھے پورا آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا تھا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راستے میں جب حملہ ہوا ہے نا معراج کے سفر میں، تو جبریل امین نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شیطان نے، جن نے حملہ کیا. جب آپ معراج کے لیے جا رہے تھے، اس کائنات میں کہیں سے گزر رہے ہوں گے، جب جہاں بھی ہوں گے، تو اس نے جب حملہ کیا تو وہ آگ کی طرح تھا، لپکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور جبریل امین نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیے، اس سے یہ پلٹ جائے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی اور وہ جن بھاگ گیا. یہ سب چیزیں روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اس عالم میں اگر یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ اس جہان میں، اس دنیا میں روح مغلوب ہے اور جسم غالب ہے. مادیت ہے نا، تو مادیت غالب ہے روحانیت پر. میٹیریلزم، اسپرچولیزم پہ غالب ہے. اور جو اگلا جہان ہے
جب اس دنیا سے نکل کے ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے. تو ہم اس جہان کو ناپنا شروع کرتے ہیں مادے کے اعتبار سے، حالانکہ وہاں کا پیمانہ روح ہے، مادہ نہیں ہے. تو جب انسان روحانی دنیا کو، روحانیات کو روح سے ماپے گا تو پھر بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹائم کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. صحیح حدیث میں بخاری میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے نوکر کو کہ تم یہ سواری تیار کرو، اور وہ گھوڑا وغیرہ تیار کرتا تھا اور اتنے دیر میں وہ پورا زبور پوری پڑھ لیتے تھے. یہ جو چیز تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم جو ہم سمجھتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے ٹائم میں بڑی گنجائش آ جاتی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے متعلق نقل کیا ہے ایک جگہ کہ عصر کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھے رہے اور پھر وہ اپنے ذکر، اذکار، مراقبہ ان چیزوں میں مصروف تھے، اور پھر انہوں نے جب سر اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں پر جب پہنچا ہوں تو اس کے بعد 40,000 سال گزر گئے. حالانکہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا، اس سے بھی کم تھا. یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کی ضرورت پیش آتی ہے. 20ویں 21ویں پارے میں بعض آیات ایسی ہیں جو اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان نے یہ چیزیں سمجھی بھی نہ ہو. تو روح القدس، اس کے ذریعے اللہ نے فرمایا ہم نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اگر دیکھنے ہو نا تو اسے کبھی بھی مادے کے اعتبار سے مت دیکھیے، وہ سمجھ میں نہیں آتے. روح کے اعتبار سے دیکھیے کہ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی روح القدس کے پھونک مارنے کی وجہ سے ہے. تو روح القدس کے ساتھ جبریل امین کا تعلق ہوا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اسی لیے وہ اللہ کا ایسا امر تھے جو دنیا سے تشریف لے گئے. وہ ایسے جہان میں چلے گئے جہاں زمانے کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو دنیا میں ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کھاتے کیا ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے. یہ چیزیں ایسے ہی بچوں کے سوالات ہیں. وہ تعلق کی روح القدس سے ہے، عالم آخرت سے. تو اللہ نے فرمایا ایت نہ ہو، ہم نے کیا کیا، ان کی مدد کی، ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. افکلما جاءکم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے ہیں، بما لا تہوا، جو پیروی نہیں کرتے تھے، انفسکم، جو تمہاری خواہشات ہیں ان کی، استکبرتم، تو تم متکبر ہو گئے، ففریقا کذبتم، تو ایک گروہ تھا جس نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ تھا جس نے قتل کیا. جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئے ہیں تم نے یہ بات کی. اس آیت کریمہ کو آپ ایک طرح سے غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی کس سے ہے، مخاطب کون ہے. ہمیں بس اس آیت میں پہلے تو یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ تخاطب ہے کس سے. شروع ہوتی ہے آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. ٹھیک ہے جی، پچھلے زمانے میں انہیں کتاب دے دی گئی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، مریم کے بیٹے تھے، واضح نشانیاں دی. یہ بھی ایک خبر ہو گئی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی. یہ بھی ایک بات پتہ چلی. فوراً اللہ تعالی اس سے آگئے اس پہ کہ افکلما جاءکم رسول، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا، تو کہاں تو روح سخن ماضی کی طرف تھا اور کہاں فوراً آ گئے ہیں حال میں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا. یہ کلام ایسے بنا نا، اس کو کہتے ہیں عرب اپنی لغت میں التفات، کہ غائب کا، ماضی کا کوئی تذکرہ ہو اور اس کو چھوڑ کے کوئی آدمی فوری طور پر آ جائے اس پہ حال پہ، تو وہ اس کو خبر دیتے، وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ التفات ہے. مخاطبت بنی اسرائیل سے تھی
کہ بنی اسرائیل میں ایسے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے غائب کے صیغے سے، اور پھر ایک دم سے اسے پلٹا کے مخاطب کے صیغے میں آ گئے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ کلام کا بڑا حسن سمجھا جاتا تھا، خوبصورتی سمجھی جاتی تھی، اللہ نے اس چیز سے یہاں پہ کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے ادب کے مطابق بات کی، جو عربی ادب اور گرامر اور لٹریچر تھی، خدا نے باندھ کے رکھ دیا ہے عربی کو قرآن کے ساتھ۔ ایک سٹینڈرڈ اچھے سے اچھا جو عربی کا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بس قرآن پاک میں نازل کر دیا۔ اب عربی جتنی بھی ترقی کرتی چلی جائے، حد سے بھی زیادہ بڑھ جائے، تو قرآن کے سٹینڈرڈ سے آگے نہیں جا سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے، فرض کر لیجئے کہ شیکسپیئر انگلش کا بہت بڑا رائٹر تھا، بڑی دھاک اور دھوم اس کی مچی ہوئی ہے۔ یہی شیکسپیئر اگر پہلے دن انگلش میں پیدا ہو جاتا تو جو کچھ وہ لکھ جاتا ایک سٹینڈرڈ متعین ہو جاتا زبان کا، بعد میں آنے والے 10 صدیوں میں اس تک پہنچتے، 12 صدیوں میں پہنچتے، لیکن وہ روز اول میں ہی پیدا ہو گیا، اس نے لکھ دیا جو کچھ لکھ دیا۔ اسی طرح قرآن پاک کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ عربی کا گویا ایک معیار مقرر ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان احکامات کے ساتھ آیا ہے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، جو نہ بھائے، تہوا ہوا کا لفظ ہوتا ہے نا، ہوائے نفس اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو نفس چاہے، خواہشات، بما لا تہوا، جو نہ بھائے، انفسکم، تمہارے جانوں کو، تمہارے نفس کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھائیں، تو تم کیا کرتے تھے؟ استکبرتم، تو تم متکبر ہو جاتے تھے، اکڑنے لگتے تھے۔ ففریقن، سو اس کا نتیجہ نکلا کہ فریقن ایک گروہ اور ٹولی ایسی تھی، کذبتم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنہیں تم نے جھٹلایا۔ ایک گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا تھا کہ تم نے انہیں جھٹلایا، وفریقن، اور ایک گروہ ایسا تھا، تقتلون، جس کو تم قتل کرنے لگے۔ یہ بعض کو، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 گروہ تھے، ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم جھٹلاتے رہے، اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہاں پر یہ بات بتائی۔ اس میں آخری حصے پہ غور کریں تو یہ یہودیوں نے کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ استکبرتم، تم نے غرور کیا، کبر کیا۔ تمام معاصی کی اور گناہوں کی جڑ اصل میں یہی ہے، کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اس کبر کی وجہ سے تم نے انہیں جھٹلا دیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا۔ تو ایک گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا مطلب ہے کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں گے، تو انہیں حقیر سمجھ کے جھٹلاتے رہ گئے تو کم درجے کے، اور حقیر سمجھ کے ہی انہیں قتل کرتے رہے۔ تو بنیاد کبر نکلی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اللہ کی گرفت سے بے نیاز ہو جانا۔ اس لیے گناہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی اس کی مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جب بڑا سمجھنے لگتا ہے نا، تو کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، پھر جھک جاتی ہے طبیعت، اور پھر احساس رہتا ہے شرمندگی کا کہ اللہ کا ایسا نافرمان بندہ ہو۔